بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق وقال فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول واوسط وآخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دے کر والدین جیسا مقام و مرتبہ نصیب فرمایا۔ درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اولاد کے اور اولاد کو والدین کے حقوق کے بارے میں اطلاع فرمائی۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے بات چلی تھی اولاد کے حقوق، یعنی ماں باپ پر اپنے اولادوں کا کیا حق ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہفتے عنوان چلا تھا اولاد کی تربیت۔ تربیت کا پہلا پارٹ بیان کیا گیا، اس میں یہ بات یہ بھی پیش کی گئی تھی کہ اولاد کی تربیت عامتاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ہے، لیکن تربیت سے پہلے اور تربیت سے اونچا مقام حق کی ادائیگی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پچھلے ہفتے اولاد کا حق بیان کیا گیا، اور اس ہفتے بھی اولاد کے کچھ حقوق کا تذکرہ ہوگا، اور اگلے ہفتے مقتضائے حال کے تحت عنوان پیش کیا جائے گا۔ تو پچھلے ہفتے اولاد کے حقوق کے بارے میں یہ بات چل پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ چونکہ اولاد اور نسلیں جو آگے بڑھتی ہیں، یہ اولاد اور نسلیں در حقیقت مرد اور عورت کے ملن سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے باپ اپنے اولاد کو محسوس کرے اس سے پہلے ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پہلے سے محسوس کرنے لگتی ہے۔ تو اس لیے اولادیں جو 9 مہینے تک پلتی اور پوستی ہیں، وہ اپنی ماں کا رحم مادر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے۔ کھیتی ہی کیوں قرار دی؟
اس کے متعلق بات آگے یہ گزری کہ ایک اچھا کسان، فارمر، یہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے اچھی زمین کو تلاش کرتا ہے۔ جتنا بہترین بیج لے آئے، زمین اچھی نہیں ہے، بنجر ہے یا پتھریلی ہے، تو اس زمین پر بہترین سے بہترین بیج کے استعمال کرنے پر بھی فصل اور پیداوار نہیں ہوتی۔ ایسے ہی زمین بہترین ہو، کاشت کے لائق ہو، کھیتی کے لائق ہو، لیکن بیج اچھا نہ ہو تو اس زمین پر بھی نہ فصل تیار ہوتی ہے، نہ پیداوار تیار ہوتا ہے۔ تو ایک اچھا کسان ایک اچھی زمین کو تلاش کرتا ہے تاکہ اس زمین کے ذریعے سے اچھی فصلیں اگے۔ ایسے ہی ایک شوہر اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرے تاکہ اس کے ذریعے سے نسلیں اچھی نکلیں۔ جیسے کسان بہترین بیج تلاش کرتا ہے، ایسے ہی ہر مرد کو چاہیے تمہارے مادے منویہ کے نطفے سے جو اللہ تعالیٰ نسلوں کو عطا فرماتا ہے، وہ نسلیں اچھی ہونے کے لیے ماں باپ کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور زمین کو جوت کر کسان بیج ڈال کر لاپرواہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زمین جوتنے کے بعد اچھے بیج کو لگا کر اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے یوریے کے وقت میں یوریا دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، پانی دیتا ہے۔ اگر کوئی فصل کو خراب کرنے والی گھاس اگ جاتی ہے تو اس گھاس کو بھی پاک کرتا ہے۔ اگر اس فصل کے اندر کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں تو ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی دوائیوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جانور آ کر ہمارے کھیت میں یا ہمارے باغ میں فصل خراب نہ کر دیں، اس کے لیے حد بندی کرتا ہے، باؤنڈری بناتا ہے تاکہ فصل کی حفاظت ہو سکے۔ ایسے ہی ایک مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں، جو تمہاری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا، کھیتی بنائی ہے، اس کے لیے اس کی دیکھ بھال کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، نگرانی کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے کھاد پان کا، کھانے اور پینے کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح برے تعلقات، بری عادتیں ہماری بیویوں میں ٹی وی کی شکل میں، سیریل کی شکل میں، موبائلز کی شکل میں نہ آ جائے۔ جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کو نقصان دینے والی گھاس کو پاک کرتا ہے، ایسے نقصان دینے والی عادتوں کو بیویوں سے پاک کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ کیڑے مکوڑوں سے جس طرح فصلوں کی حفاظت ہوتی ہے، شیاطین، نفس اور دیگر بری خواہشات سے حفاظت کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ ساری دیکھ بھال جو شوہر اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، یا اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور یہ بات سب سے پہلے گزر چکی کہ والدین پر اتنا علم کا جاننا فرض ہے کہ میرے اپنے بچے پر اور بچوں کے میرے اوپر حق کتنا ہے، اتنا علم کا جاننا ضروری ہے۔ اور اتنا علم جاننے کے بعد اس علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر مجھے معلوم نہیں تھا میرے بچوں کا کیا حق ہے، یہ نہ معلوم ہونا، یہ ہیلا اللہ کے دربار میں نہیں چلے گا، یہ جاننا فرض ہے۔ اور جب جان لیا تو ان حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے دربار میں ہم مجرم کہلاتے ہیں۔ تو 5 حق پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے
ماں باپ کے حق کیا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ بہترین رشتہ تلاش کیا جائے، لڑکا ہو تو بہترین دیندار گھرانے کا رشتہ ڈھونڈا جائے، اور تفصیل گزر چکی ہے۔ تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولدینها ولمالها، انسان 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کرتا ہے، 4 چیزوں میں سے 3 ہو یا نہ ہو تو چلے گا، لیکن دین کی نسبت پر رشتہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فظفر بذات الدین، کہ دین کی بنیاد پر جو رشتہ کیا جاتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک لڑکے کے لیے لڑکی دیندار ہو، دوسری لڑکی کے لیے لڑکا دیندار ہو، کھیت بھی اچھا ہو اور اس کھیت کے لیے استعمال کیا جانے والا بیج بھی اچھا ہو، اور تیسرا حق فرمایا کہ باپ اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی خبر گیری رکھے، اس کے بارے میں اچھے برے کا خیال کرے، اور اسی طرح چوتھا حق فرمایا بیوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری پیٹ میں پلنے والی اولاد کو اللہ رزق دیتا ہے، تو اس رزق کے حلال تلاش کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور باپ کی رکھی ہے۔ اور 5واں حق حد بندی بیان فرمائی کہ بری چیزیں، بری خصلتوں سے باپ کو چاہیے کہ اپنی نسل کی حفاظت کے لیے اپنی بیوی پر نگران بنا رکھے، حد بندی قائم کرے، محرم اور غیر محرم کے درمیان کا حق اور اس کی تمیز، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بیوی پر پابندیاں عائد کرے۔ اور آج 6واں حق اپنے بچوں کا ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ 5 حق بچوں کے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اور بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر بنیادی حقوق بیان کرتا ہوا بات آگے لے کر چلتا ہوں۔ جب بچہ یا بچی اولاد کی شکل میں پیدا ہو جائے تو یہاں سے 6واں حق شروع ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے نکاح کے موقع پر جب دلہے سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے نکاح قبول کیا، تو صرف میں نے نکاح قبول کیا نہیں کہتا، اس کے ساتھ الحمدللہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوہر کو اللہ نے بیوی جیسی پاکیزہ نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے شوہر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اولادیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر دی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا، تفسیر گزر چکی پچھلے ہفتے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ الحمدللہ۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، جیسے ہی آ کر ڈاکٹر کنگریچولیشن کہتا ہے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کی بیٹی، بھائی بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں تمیز اور فرق نہ کیا جائے۔ اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیٹیوں کی فضیلت بیان ہو چکی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مرد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، بلکہ حدیث بھی میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے، پہلے زبان سے الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ آگے فرمایا علماء کرام نے اولاد ایک نئی نعمت ہوتی ہے، حصول جدید نعمت کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر جو دعائیں بیان فرمائی ہے، اللہم انا نسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی، اس دعا کو استعمال کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد جو تو نے دی ہے، یہ تو نے ایک نعمت دی ہے، میں اس نعمت کے ذریعے سے تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اگر اس اولاد کے ذریعے سے مجھے میری ذات کو یا میرے ذریعے سے میرے اولاد کو کوئی نقصان، کوئی ضرر یا کوئی حق تلفی ہوتی ہے تو اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک مشکات شریف کی حدیث ہے، بندہ جب اللہ کی کسی نعمت پر خوش ہو کر دعا کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کے موقع کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب اولادیں ہوتی ہیں نہ ہمیں دعا یاد رہتی ہے نہ کیا پڑھنا ہے یاد ہوتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو آپ نانا بن گئے، مبارک ہو آپ دادا بن گئے، الحمدللہ گیا تیل لینے، نہ دعائوں کا اہتمام، نہ کچھ کسی سے سیکھا، بس رشتہ داروں میں فون گھمانا۔ پہلے داماد کو کریں گے کہ خوش ہو کر کے تمہیں باوا بن گئے، پھر ساس کو کریں گے، پھر سسرال کو کریں گے۔ فونوں کے اندر اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ بچوں کا جو پہلا پیدا ہونے کے بعد جو بچے کا پہلا حق ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو دکھائی نہیں دیتا، زبان سے بولنا نہیں آتا، ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا نہیں آتا، پیر سے چلنا نہیں آتا۔ جنین پیدا ہونے والے نوشیزہ بچے کو بس یہ کانوں سے سننے کی طاقت باقی رہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے دنیا میں جب وہ بچہ آیا تو اس کے سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے کان میں پہلی آواز، پہلی دعوت یہ دی جائے کہ یہ کائنات بڑی نہیں ہے، تو نے ماں کے گود کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا دیکھی تھی، ماں کے رحم کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا دیکھی تھی، اب اس دنیا سے نکل کر یہ دنیا میں آیا ہے۔ یہ دنیا دیکھنے میں تو بڑی ہے لیکن اس سے بھی بڑی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس دنیا اور کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس کے کان میں پڑھائی جائے، آواز دی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے گواہ بنایا جائے کہ تو گواہ پیش کر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا پاٹ کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ذات سجدے کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس بچے کے کان میں یہ گواہ کی پیش کی جائے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت بندہ مبعوث فرمایا ہے۔ اس نبی پر لایا، اس نبی پر اترا ہوا قرآن 100% سچا ہے۔ اس نبی پر نبی لے کر آنے والی شریعت میں 100% اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ دین کا حکم اس کے کان میں پیش کیا جا رہا ہے اور اسے پیدا ہوتے ہی دعوت دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آجا نماز کے لیے، اس لیے کہ تیرا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا اور پرستش ہے، یہ تیرے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اور اس پیدا کرنے کے مقصد کی دعوت اس کے کان میں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے دی جا رہی ہے۔ آگے اس بچے کے کان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی نہ روپیے میں رکھا ہے، نہ پیسے میں رکھا ہے، نہ جائیداد میں رکھا ہے، نہ پاور میں رکھا ہے، نہ پوزیشن میں رکھا ہے، نہ عہدے میں رکھا ہے، نہ منصب میں رکھا ہے۔ اگر کامیابی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی، اس کامیابی کی دعوت اس بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں دی جاتی ہے اور دوبارہ اسے اقرار دیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جتنے احکامات تجھے دیے گئے یہ اس پاک پروردگار کی جانب سے ہے جو کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کسی کا حکم نہیں، اس سے بڑا کوئی ذات نہیں، اس کے قانون کے سامنے کسی کا کوئی حکم اور دار و مدار نہیں چلا کرتا۔ جب اس پاک پروردگار کا پیغام اے بچے تیرے کانوں تک پہنچ گیا، اب تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ کیسے زندگی گزاروں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دے۔ یہ ایک بچے کے کان میں سیدھے کان میں اذان دینا اور دامے کان میں اقامت دینا یہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا سب سے پہلا حق قرار دیا گیا۔ لیکن اقامت کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑے ہونے والی ہے، نماز کھڑے ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ تیری زندگی کے اذان ہو چکی، تیری زندگی کی اقامت ہو چکی، بس اب تیری زندگی جیسے ہی ختم ہوگی تیری نماز جنازہ باقی رہ گئی ہے۔ اسی لیے جنازے کی نماز کے لیے نہ کوئی اذان
اذان دی جاتی ہے، نہ کوئی اقامت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دی جاتی کہ بچہ پیدا ہوتی اس کے کان میں اذان اور اقامت زندگی کی دے دی گئی، جیسے یہ زندگی ختم اس کی نماز جنازہ کو آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ بچے کا چھٹا حق پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حق کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کے دربار میں وہ ماں باپ مجرم کہلاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، باپ تو بن گئے، اولادی تو اللہ تعالیٰ سے لے لی، ہماری اذانیں صحیح نہیں ہیں، ہماری اقامتیں صحیح نہیں ہیں۔ باپ بنا تو، اس کے کان میں دنیا کی ڈاکٹر کی، نرس کی دیگر آوازیں داخل ہونے سے پہلے ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ اولاد کے کان میں پہلے اللہ اکبر کی آواز جائے۔ لیکن ہم نے اذان نہیں آتی، مولوی صاحب کو گھماتی فون، موزن صاحب کو فون کرتی، انہوں بیچارے کہاں رہتی کی آئے تک آدھا پونا گھنٹے تک وہ بچے کے کان میں پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں داخل ہو گئی۔ جس آواز کو پہلی دعوت بنا کر بچے کے کان میں دینا تھا وہ بچہ اس دعوت سے، اس حق سے محروم ہو گیا۔ تو یہاں پر ماں باپ مجرم کہلائے جائے۔ اور بچے کا چھٹا حق پیدا ہونے کے بعد، ماں باپ کا چھٹا حق پیدا ہونے کے بعد کا دوسرا حق، ساتواں حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا کہتے ہم نہ کون یاد آتا ہے؟ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، ہیرو کے نام چھونا۔ بلکہ میں اپنے محلے میں کسی فیملی کو جانتا بھی ہوں، سارے کھانا چھین، گھر میں شاہ رخ خان بھی ہے، سلمان خان بھی ہے، عامر خان بھی ہے۔ جب آپ بچے کو نام رکھیں، بہترین نام رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان لے کر آئے، کئی صحابہ کے نام شرکیہ اور کفریہ نام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدلا۔ مثال کے طور پر میں اور آپ جس صحابی کو سب سے اونچا صحابی مانتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلام میں آنے سے پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ۔ عبد الکعبہ کیا معنی؟ کعبۃ اللہ کا بندہ، کعبے کا بندہ۔ ایمان میں داخل ہوئے تو ان کا نام ہمارے نبی نے کیا رکھا معلوم ہے؟ ہم نے کیا معلوم؟ ہمیں نام ہی کیا سمجھے؟ ابو بکر۔ ابو بکر نام نہیں ہے، وہ تو ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا بھائی؟ عبداللہ۔ صحابہ میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا وہ نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود۔ کتنے عبداللہ ملیں گے آپ کو؟ اور ایک نام مشہور ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ہم کس صحابی کی سنتے ہیں فضائل اعمال میں؟ اس کے بھائی سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ان کی کنیت ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ نام تو ان کا بھی عبداللہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام۔ اور میرے نبی کے والد کا نام بھی عبداللہ، اور میرے نبی کے بیٹے کا نام بھی قاسم، اور ابراہیم کے علاوہ کون سا نام تھا؟ عبداللہ تھا۔ لیکن آج یہ نام ہمیں پسند نہیں آتا ہے۔ نام بولے گا تو ذرا نیا نام بولو حضرت۔ اچھا، بعض والدین تو وہ ہیں پہلے نام رکھ لیتی، بعد میں مولوی صاحب کا دماغ کھاتے رہتی۔ ابھی پچھلے ایک مہینہ پہلے ایک نوجوان آیا کو بولیا حضرت میرے بچے کا نام رکھا ازلان۔ کیا نام رکھا؟ ازلان۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ اچھا، اس میں زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ شیخ المشایخ، شیخ الحدیث، علامہ گوگل میں زیادہ نام تلاش کرتے ہیں، اور 99% جتنے ناموں کے ویب سائٹ سے ہیں یہ غیروں کے بنائے ہوئے ہیں۔
80% مسلمان بچوں کے ناموں کے ویب سائٹ یہودیوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ہم دھڑلے سے نام رکھتے، نہ معنی معلوم، نہ اس کا مطلب معلوم۔ اب ازلان نام تلاش کر رہا ہوں، نہ عربی زبان میں ازلان موجود ہے، نہ اردو زبان میں موجود ہے۔ پھر آخر میں تحقیق کے بعد پتہ چلا عربی میں ارسلان، بہادر شیر جسے کہا جاتا ہے، اسی کو ترکش لینگویج کے اندر ازلان کہا جاتا ہے۔ اب یہ ترکش نام کیوں آیا، کہاں سے آیا؟ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ترکش ڈراموں کی ویب سیریز آج کل ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں، اب وہ نام لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے بارے میں فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کا اگر کوئی نام ہے تو وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لیکن آج یہ نام رکھتے کہاں ہے ہم لوگ؟ عبد الرحمن رکھ بھی دیا تو بلائیں گے رحمان، جس کا نام عبد الرحمن ہے، جس کا نام عبد الستار ہے، جس کا نام عبد السلام ہے، اس کو عبد الستار، عبد السلام، عبد الرحمن ہی بلانا پڑے گا۔ اگر آپ ستار بھائی بلائیں گے، اگر آپ سلام بھائی بلائیں گے، اگر آپ رحمان بھائی بلائیں گے، حضرات فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ اس کا یہ بلانا شرکیہ عمل کہلائے گا۔ رحمان تو اللہ کی ذات ہے، ستار اللہ کی ذات ہے، سلام اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا نام بندے کے لیے جائز نہیں۔ جب پکارا کریں تو لفظ عبد کو ملا کر، جس طرح عبداللہ کو اللہ بلانا جائز نہیں، ایسے ہی عبد الستار کو ستار، عبد الرحمن کو رحمان، عبد السلام کو سلام بلانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کو ناموں کے اندر سب سے بہترین اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اب ہمیں بولتے خاندان میں ہیں حضرت، یہ ایک جواب رہتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی کہہ دیا خاندان میں نہیں، ہمارے نبی کے گھرانے میں دیکھو، دادا کا نام میرے نبی نے پوتے کو رکھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حیدر کرار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے، شہدائے کربلا میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، علی ابن حسین ابن علی، دادا باپ کا نام بھی علی اور بیٹے کا نام بھی علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑے کہ ایسا نام دو خاندان میں نہیں رہنا، ایسا نام جو محلے میں نہیں رہنا، ایسا نام جو کہ میں سارے بھارت میں نہیں رہنا۔ اب اس سے پہلے جب میں نے اس عنوان کو چھیڑا تو اس وقت بول دیا تھا اگر یہ تاج الگ نام رکھنے کا ہے تو میں نے کہا تھا سیمسنگ رکھ لے، ووڈا فون رکھ لے، آئی فون رکھ لے، برانڈڈ نام رکھ، کون بھی نہیں رکھ کرتے۔ یہاں تو کیا بھی بولے نہیں۔ جمعے کے بعد جا کوئی ایک نوجوان یہاں کا دوستہ کا نے بولا مجھے اتنا غصہ کا اٹھ کو میں حضرت کو ہانچ کھڑا ڈالنے والا۔ وارے واہ، ایسے بہت سارے 30 مار خاں آئے، بہت سارے 30 مار خاں گئے۔ ارے بات کو تو سمجھا کرو نا، بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں کی، اور یہ لے کے آ رہے میرب کا نام، پاکستانی سیریلز کے نچنے والوں کے، گانے والوں کے نام، بھیڑوں چماروں کے نام رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یاد رکھو ایمان والو، اگر تم نے اللہ کی ذات کے، حضرات انبیاء کے، حضرات صحابہ کے اور بزرگان دین کے اگر تم نے نام چھوڑ کر نچنے والوں کے، کھنجریوں کے، گانے والوں کے، فحاشی کرنے والوں کے، زنا کرنے والوں کے نام رکھو گے، یہ اولاد کا حق تم نے حق تلفی کی۔ کل اللہ کے دربار میں یہ کی اولاد آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں اپنا حق کا مطالبہ کرے گی، کہے گی کہ اے میرے باپ نے ناچنے گانے والے کنجریوں کے نام مجھے رکھے گئے، اللہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا، یہ آپ کے دربار میں میرا مجرم بنتا ہے، آپ اسے سزا دیں۔ اس وقت دیکھتا ہوں کون سا خان بچانے آئے گا آپ کو۔ اس لیے ناچنے گانے والوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے
اچھے نام رکھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا اثر اولاد پر پڑا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایمان لے کر آتے ان سے نام دریافت کرتے, اگر ان کا نام اچھا نہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدلا دیا کرتے تھے. اور جب نام اگر آپ کو معلوم نہیں تو خدا را گوگل میں نہ تلاش کر, علماء سے رجوع ہو. جو امام صاحب سے, جس حافظ صاحب سے, جس مولانا سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں آپ ان سے رجوع کریں. ورنہ آپ کو میں ہسٹری بتاؤں گا, ایسے ایسے نام معاشرے کے اندر موجود ہیں, ناموں کو سن کر لگتا ہے کہ یہ کتنی بدچلن عورت ہوگی. شبانہ, کیا معنی ہے شبانہ کو؟ شب میں آنا, شب معلوم رات, شبینہ رات گزاری کو کہا جاتا ہے. اور ہمارے بھارت کے اندر زیادہ تر جو نام آپ کو ملیں گے پرشین لینگویج کے, فارسی نام زیادہ ملیں گے جو پرانے, اور اس سے پہلے کے دور میں پتہ نہیں عجیب عجیب نام, بابو, چھوٹو, بڑو, گورو, کالو. اور آج بھی بہار کے علاقے میں اور اتر پردیش کے علاقے میں بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا, اگر کوئی بچہ پیر کے دن پیدا ہوا, سوموار کو پیدا ہوا تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ سومو. منگل کو ہوا تو منگلو, بدھوار کو ہوا تو بدھو نہیں رکھتے. یہاں تو میں بھی مذاق اڑاتا, کچھ اور ہے. جمعرات کو ہو گیا تو جمعراتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اتوار کو بچے پیدا نہیں ہوتے. یہ سارے زمانی جاہلیت کے نام ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے یہ مکمل سراپا دین ہے, اس کے اندر کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں گیا. تو حق بیان فرمایا ماں باپ کو کہ جیسے اولاد پیدا ہو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ ایک کان میں اذان دی جائے اور ایک کان میں اقامت دی جائے, اور دوسرا اس کا بہترین نام رکھا جائے. اب یہ نام رکھنے میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائیکواں پی ایچ ڈی. ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا, فون کریا مجھے, حضرت بیٹا ہوا ہے. ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے, الحمدللہ. تو جی 2 رکعت شکریہ, نماز بعد میں پڑھو, پہلے کان میں اذان دیو, کان میں. حضرت نہیں آتا, جلدی آ جاؤ حضرت. کہاں بھائی؟ وکٹوریا. اب میں پہنچ گیا وکٹوریا. بیچارہ گیٹ کے پاس انتظار کر رہا تھا. گیا, ایک کان میں اذان دی, دوسرے کان میں اقامت دے دی. نام کیا رکھوں؟ اب میں نام بولیا تو تم نہ معلوم ہو جاتا, نام نہیں بولتا میں. نام بچے کا یہ رکھو بولا. رکھو بولے تو ان کے امی پان کی پرنی بنا کو دے رہی. پان کھاتی نہیں, پان, اس کی پرنی میک کے سکل لپٹ کو کیا کہتے وہ کان میں رکھو, بولنا کہتے نام. لاؤڈ اسپیکر. واہ, کہاں سے آتے ہیں اسے جینیس, میری سمجھ میں نہیں آیا. بولے یہ پرنی نہیں تو بھی, یہ پھنگا نہیں تو بھی, بچے کو بولے تو اذان بھی اقامت ہی سنے گی, نام سنے نہیں آتا. تو بچے کا بہترین نام رکھا جائے. نام رکھنے کا مطلب کیا؟ وہ ذرا جنہیں پان میں شکر رکھو الگ دیتی نہیں, اور کیا دیتی ہیں یونس بھائی, ان کو بہت معلوم. سپاری بھی, پان, سپاری, شکر. کیا کہتے نام رکھے. وہ ہندوؤں میں کرتی نام کرنا. دیکھا دیکھی, چلہ پھوٹی, مسلم معاشرے میں بیماریاں آ گئی. نام رکھنے کا کیا مطلب؟ اس کو ایک جو نام آپ نے بہترین نام, اب رکھنا کہاں سے ہے؟ اللہ کے ذات و اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی نام لے, اس کے سامنے عبد لگا کر اس کا نام رکھے. نہیں, نبیوں کے ناموں میں سے دیکھے, عیسیٰ ہے, موسیٰ ہے, یحییٰ ہے, الیاس ہے, ذوالکفل ہے, یوشع ہے, یوسف ہے, یعقوب ہے, یہ سارے انبیاء کے نام ہیں. ان میں سے کوئی نام رکھا جائے نہیں تو حضرات صحابہ کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہمیں ملتی ہے. کسی ادنا درجے کا صحابی کا بھی اگر آپ نام رکھ لیں گے انشاءاللہ اس نام کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے اولاد کے اندر اس صحابی کے صفات پیدا ہوں گے. ابھی یہ نام رکھو گے تو نہیں رکھتے ہمیں. اب جب رکھنے کی باری آئی تو پنگی لے لے کا کان میں بولو, بولنے کی ضرورت نہیں, 3 مرتبہ پکارے بس کافی ہے. اچھا, اب نام رکھنا کب ہے؟ یہ بھی شریعت نے بیان پر. پیدا ہوتے ہی اذان اور
اقامت نام فرمایا کہ 7ویں دن رکھا جائے. کب رکھا جائے بھائی؟ 7ویں دن. لیکن آج کل کا جنریشن 5G کا بھی نہیں 7G کا. ٹھیک ہے تو انہیں گاندھی جی کو بھی دیکھ لے, پارلی جی بھی کھاتا ہے, 2G ایکسٹرا. پیدا چھوٹے نہیں آ جاتی حضرت. ایک 5 مرد بچیاں کے نامہ, ایک 5 بئی کو بچیاں کے نامہ ہونا. کئی کو 1.5 دیا لے, یہ وارم ہو جاتا ہے. ایک 5 دیا لو. صبر کر رہے باپ, دیکھ اللہ نے لڑکا دے گا یا لڑکی دے گا. 7ویں دن شریعت میں نام رکھنے کا حکم ہے. 7 دن سے پہلے کوئی نام رکھنے کا حکم نہیں. اب بعض دفعہ بعض ہاسپٹلز کے اندر 3 دن میں 4 دن میں ڈسچارج کر دیتے. نارمل ڈیلیوری 3 دن میں ڈسچارج, اگر سی سیکشن سے ہوا ہے تو 5 دن میں 5 دن کا پیکیج ڈسچارج کر دیتے. لیکن بعض ہاسپٹلز کے اندر یہ قانون ہوتا ہے ڈسچارج ہونے سے پہلے فارم میں بچے کا بیبی نیم لکھ کر دینا پڑتا ہے تاکہ آن لائن اس کو رجسٹر کیا جائے. ایسی صورت میں مجبوری تو ہو سکتی ہے کہ آپ نام لکھ کر دے دے, لیکن نام پکارا جائے اس بچے کو 7ویں دن سے. یہ سنت ہے. یہ بچے کا پیدا ہونے کے بعد دوسرا حق بھی ہے اور اس کو سنت ہے. لیکن نام اچھا رکھا ہے. بعض جنے کیا کرتی, بعض آپائیاں قرآن میں نام ڈھونڈتی. معلوم تم نا, ہمارے محلے میں بھی قرآن میں کیسا جی نام ڈھونڈتے ہیں تو اود بتی لے لیتی اس کتے لے کو قرآن میں چوبائے تو کوسا پیج کھلتا, وہ پیج میں سے کیا تو بھی ایک بول ڈالتی سو یہ نام رکھو. حضرت مولانا محمد انیس احمد بلگرامی دامت برکاتہ عالیہ کا ایک خطاب ہوا تھا. حضرت بنگلور تشریف لائے تھے. اس میں حضرت نے فرمایا تھا علی گڑھ میں ایک معروف اچھا مشہور دانشور انٹلیکچوئل, لیکن علماء سے دوری, دین سے دور, دینداروں سے بھی دور, قرآن پڑھتا تھا. اس کی بیوی فون کری یا سسرال سے فون آیا کہ آپ کو بیٹی ہوئی ہے. اب انہیں جو قرآن پڑھنے تھا اس میں دیکھا 18واں پارہ پڑھنے کو تھا. اس میں ایک لفظ لیا, بولیا کہ یہ نام مجھے بہت پسند آیا, میری بچی کو رکھ ڈالو. رکھ بھی ڈالے. کیا نام؟ بولے زانیہ. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال فرمایا. بچی کا نام رکھ دیا زانیہ. نہ معنی معلوم, نہ مطلب معلوم, نہ علماء کو پوچھا, نہ دینداروں سے تعلق, نہ علماء سے تعلق. حضرت محمد انیس احمد بلگرامی دامت برکاتہ عالیہ نے بعد میں پورا قصہ بیان فرمایا. ان سے کہا گیا کہ زانیہ کے معنی بد کردار, دھندا کرنے والی عورت. تو قرآن میں سے نام رکھنے سے پہلے اس کا معنی دیکھو, مطلب دیکھو. قرآن میں حمار ہے, حمار کے معنی گدھا. قرآن میں کلب ہے, کلب کے معنی کتا. قرآن میں خنزیر ہے, خنزیر کے معنی سور. قرآن میں ابو لہب کا نام ہے, تو قرآن میں فرعون کا نام ہے. قرآن میں فیل ہے, فیل کے معنی ہاتھی. قرآن میں عنکبوت ہے, عنکبوت کے معنی اسپائڈر. قرآن میں نمل ہے, نمل کے معنی چونٹی. قرآن میں ہدہد کا تذکرہ ہے. کیا یہ سب نام رکھ دیں گے بچوں کو؟ قرآن میں سے دیکھنا نہیں ہے. فرمایا اپنے اولاد کا دوسرا حق پیدا ہونے کے بعد یہ ہے احب الاسماء الی اللہ کی عبداللہ کی و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے, وہ پسندیدہ نام ایک عبداللہ ہے, ایک عبد الرحمن. اگر نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے, نبیوں کے ناموں میں سے, صحابہ کے ناموں میں سے اور اولیاء اور بزرگان کے دین کے ناموں میں سے کوئی نام 7ویں دن رکھا جائے. یہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا کتواں حق؟ دوسرا. اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو کیا بنیں گے ہم لوگ؟ مجرم. یاد رکھنا, حق کو جاننا بھی فرض ہے, حق پر عمل کرنا بھی, بولو بھائی, فرض ہے. تیسرا حق پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اپنے بچوں کا عقیقہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ بولنا تو میں چھوڑتا نہیں. میں ٹھیک ہے تو 99.99% مسلمانہ نام غلط بولتی. کیا جی؟ حقیقہ. حقیقہ نہیں, عقیقہ. کیا ہے؟ عقیقہ. لفظی بولنے نہیں آتا. عقیقہ کہاں سے, حق کہاں سے ادا کرتے؟ فرمایا کب کیا جائے عقیقہ؟
بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن، کتنے دن؟ 7ویں دن سے کیسا فقہاء نے ترتیب بتایا ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں، پیدا ہوئے سو دن چھوڑ ڈالتی نہیں. اگر کسی کو جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا تو اس کا 7واں دن جمعرات آتا ہے. جمعہ کو بھی کاؤنٹ میں لایا جائے گا. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشمبا، جمعرات 7واں دن. جمعرات کو 7ویں دن میں عقیقہ کیا جائے. بعد میں جمعرات کی مثال دیا کر کو انہیں پیر کو ہوا تو بھی تمہیں جمعرات کو کاٹنے کھٹ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچہ جو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے دن کو ملا کر 7ویں دن میں بچے کا عقیقہ کیا جائے. بعض دفعہ بچوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، ماں بھی ہاسپٹل میں رہتی ہے، بچہ یا آئی سی یو میں، ماں آئی سی یو میں رہتی ہے، سہولت نہیں بن پاتی یا پیسہ نہیں رہتا، قلت ہو جاتی ہے. شریعت نے چھوٹ دی، فرمایا 7ویں دن نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، 14ویں دن کیا جائے، اگلے ہفتے کیا جائے. 14ویں دن بھی سہولت نہیں بنی کوئی بات نہیں، 21ویں دن کیا جائے. 21ویں دن بھی سہولت نہیں بنی، پھر اب زندگی میں جب چاہے تم اس کا عقیقہ کرو. لڑکا ہو تو کتنے؟ 2 جانور، لڑکی ہو تو 1. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لڑکے کا خرچہ بھی ڈبل، وراثت بھی ڈبل، لڑکی کا خرچہ بھی کم، وراثت بھی کم. یہ شریعت کا انوکھا اصول ہے. اب اس میں بھی آ جاتی ہمارے بھائی کو، مرد بچے کو بکرا، بھائی کو بچی کو بکری، مرد بچے کو چھیلا، بھائی کو بچی کو چھیلی. وارے واہ، اس طرح کی کوئی شریعت میں قید نہیں ہے. فرمایا لڑکا ہوا 2 جانور ذبح کیا جائے، لڑکی ہوئی 1 جانور ذبح کیا جائے، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ ہو، کوئی بھی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ قربانی کو جس طرح کا جانور بغیر عیب کا آپ تلاش کرتے ہیں، ایسا ہی بغیر عیب والا موٹا تازہ عقیقے کے لیے بھی جانور تلاش کیا جائے گا. بکرے لینے کی طاقت نہیں، کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی مالی وسعت نہیں دی ہے، قربانی کے لیے کوئی گائے کی قربانی دے رہا ہے، اگر آپ کے پاس بکرا لینے کی طاقت نہیں تو اسی قربانی کے جانور میں لڑکے کی جانب سے 2 حصے گائے میں لکھا دیے جائے، لڑکی کی جانب سے 1 حصہ لکھا دیا جائے. تب بھی لڑکا لڑکی کی جانب سے وہ عقیقہ ماں باپ کی جانب سے حق ادا ہو جاتا ہے. اب ہمارے بچپنے کے اندر اتنے مسائل نہ جانتے تھے، نہ اس طرح کا رسم و رواج ہوتا تھا، لیکن معاشرے کے اندر الحمدللہ اب دینی بیداری آئی، لیکن دین کے حد تک باقی نہیں رہی. اب کیا کرنے لگے؟ عقیقے کی دعوت، عقیقے کی دعوت. ایک حافظ صاحب ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے، ان کے بیٹے کا عقیقہ شادی محل میں کرے، لاکھوں کارڈ لگ دری، حضرت مفتی صاحب میرے بیٹے کا عقیقہ مولا حوض میں آ جاؤ، جنمیز دال بھیج دالیا میں. عقیقے کی دعوت کرنا شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے. عقیقے کی دعوت کرنا، بولو جی، ناجائز ہے. جس طرح قربانی کے گوشت کو ذبح کرنے کے بعد رشتہ داروں کے اندر، غریبوں کے اندر یا اپنے گھر کے اندر استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ قربانی کا حکم دیا ہے، عقیقے کا بھی شریعت میں وہی حکم ہے. حوالہ چاہیے؟ کچھ مدارس اسلامیہ کے طلبے بھی بیٹھے ہیں تو حوالہ بھی دیتا چلو. ایضاح المسائل کے اندر حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکات عالیہ نے اس مسئلے کی پوری کھلی طرح سے وضاحت اور اپنا فتویٰ اندراج کیا ہے. عقیقے کی دعوت کرنا ناجائز ہے. عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جس طرح قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عقیقے کے جانور کے گوشت کو بھی، بولو جی، تقسیم کیا جائے. اب دعوت کرنے والے بھی چونچلے بازیاں زیادہ، وہاں پہ بھی 90 فتوے گے. عقیقے کی دعوت میں امی ابا نہیں کھانا، پیدا کرے سو ماں باپ نہیں کھانا کہتے. مسئلہ الگ پوچھتی فون کر کو، حضرت ایسا دعوت 2 kg گوشت ڈال کو ہمیں کھا سکتی کی؟ کون رے بولیا تجھے بھاڑ خو؟ اللہ جس مال کو حلال بنایا، کھا کو چاٹ کو مر. نئی نئے مسئلے لے کر آ کر ٹھونستے ہیں. بھائی جو دعوت جائز نہیں وہ دعوت کر رہی،
شریعت کا علم اور عمل دیکھو کتنا ہے ہمارے معاشرے میں. گوشت کو بانٹو، نہیں ہمیں دعوت کرتی. اب اس کے 3 حصے، یہ گھر کا، یہ رشتہ داروں کا، یہ غریبوں کا. اب گھر کا تو ماں باپ کھاتے نہیں کھاتے، اب انہیں دعوت میں نہیں کھانا کہتے. 2 kg لا کو دال رس ہو، وہ پیسا کھاتا ہے کیا تو؟ عجیب پینتھرے بازیاں ہیں. دعوت عقیقے کی ناجائز. عقیقے کا گوشت جس طرح دوسروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانا جائز، اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی کھانا جائز ہی نہیں، ضروری ہے. اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا عقیقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کرنے کے بعد اس کے گوشت کو منگایا، ہمارے نبی نے منگا کر عقیقہ کا گوشت کھایا، اور حضرت علی اور فاطمہ کو بلا کر اسی گوشت میں سے کچھ گوشت دے کر کہا کہ اس کو کھاؤ. معلوم یہ ہوا کہ عقیقہ کرنا جس طرح سے باعث عبادت ہے، اسی طرح اس کی دعوت کرنا باعث گناہ ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا باعث ثواب ہے. یہ پیدا ہونے کے بعد بچے کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق جس میں ماں باپ تو بڑے خوش ہوتی ہیں، بچے بہت روتی ہیں. کٹنگ، ختنہ، سنت ابراہیمی. ماشاءاللہ سیزن شروع ہو رہا ہے. اسکول کے چھٹیوں میں بہت سارے ختنے کے کیا بنتے ہیں؟ نوشواں. وارے واہ. 1 انچ کے چمڑا کاٹنے کے واسطے 50,000 کی دعوت کر رہا ہے. انہیں بے وقوف. ختنے کا رسم جائز نہیں. ختنے کے نوشوں کو، صحرا پینا کو، گھوڑے کو بٹھا کو، ابھی ہوتا ہے کہ وہ بولو یونس بھائی، ہاں بینڈ باجا. ماشاءاللہ مولانا بھی لقمہ دے رہی، بینڈ باجے کے ساتھ راؤنڈ مارتی سو محلے میں. کیا ان کی کٹنگ ہو رہی ہے؟ اچھا، نور نلا نور فون الگ کرتی. ہمارے اللہ تعالیٰ سابق مؤذن عبدالصمد صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے سابق مؤذن کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجوں کو بلند بالا فرمائے. حضرت ہمارے ماما جو تھے پہلے مؤذن، ایک دن ہے حضرت 21 دن کا پانی ڈالنے بلا رہی، کیا پڑھنا سو؟ کتنے دن کا بھائی؟ میں بولا کوسا جی 21 دن. وہ کیا ابھی نے ختنہ ہوئے سو 21 دن کو نہلاتی کتے. اس کا پانی موزن صاحب جہاں کو دم کر کو دیئے تو نہلاتی سو. اس کا مطلب وہ ختنہ کیے سو بچے کو 21 دن تک سڑا کو رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دین اسلام شریعت مطہرہ پاک رہنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود تمام عیبوں سے پاک، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یتا چمڑا کاٹ ڈال کو 21 دن سے نہلا ہی نہیں سکا، سڑا کو چھوڑے نا بچیاں کو. کہاں کی وفاداری، کہاں کی پاکیزگی ہے؟ کوئی 21 دن کا پانی نہیں. چمڑا کاٹے، زخم سوکھ گیا، پانی نہانا نہیں کر کو نہیں، وہ زخم پر پانی پڑیا تو سپٹک ہو جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر بولتا ہے پانی ڈالو نہ کو، پانی ڈالو نہ کو کہ تو انہوں نہلانا چھوڑ والے بھائی. وہاں پانی ڈالو نہ کو، باقی ساری جگہ پانی ڈالو. بھگنا نہیں، زخم سپٹک ہو جاتا ہے، پین بندے جاتا ہے. اب انہوں چھوڑ ڈال کو 21 دن کے بعد موزن صاحب کو بلا لے جا کو، انہوں پڑھ کو دم کر کو دیے تو انہوں نہلائے تو نوشو بھائی ریڈی. اس طرح کا کوئی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، عقیقے کے ساتھ ایک بات بولنا بھول گیا میں. 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن جب آپ عقیقہ کریں، جانور کو ذبح کریں، تو اس دن اس بچے کے بال بھی سر مونڈنا. سر مونڈ کر اسے کیا کرنا؟ سندل لگانا چاہے تو لگا سکتے. اسی طرح بچہ پیدا ہوا، اذان اقامت دیے، نام رکھنے سے پہلے کیا چٹاتی؟ شہد چٹاتی یا کھجور چٹاتی. فرمایا گیا کہ جب کسی بچے کو وہ کھجور چٹانے یا شہد چٹانے کو اردو میں کہتے ہیں تہنیک کرنا. کیا کرنا؟
تہنیک کرنا. تہنیک کے بارے میں فرمایا کسی نیک اللہ والوں سے، بزرگوں سے، دیندار لوگوں سے وہ کھجور وغیرہ لے جا کر چبا کر رکھوا لیں تاکہ وہ بزرگ کے منہ کا کچھ تبرکات کا حصہ اس بچے کی تہنیک کے ذریعے سے بچے کی زبان پر بھی چلا جائے. الحمدللہ حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم آئے تھے، میں نے اپنے بچے کے لیے تہنیک کرا کے رکھی تھی، حضرت نے چاپ کر عنایت فرمایا تھا. آج بھی ہمارے بزرگوں کے پاس ان سنتوں کی رعایتیں موجود ہیں، لیکن نہ ہم نہ معلوم نہ ہمیں عمل کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں کھجوری، ضروری نہیں شہادی، زمزم میسر ہے، زمزم بھی چکا سکتے ہیں، کوئی اچھی چیز. تو غرض یہ ہے کہ ایک تو تہنیک کا اہتمام کیا جائے، دوسرا عقیقہ جب کریں تو سر کے بال مونڈھائیں، مونڈنے کے بعد وہ بال کا وزن کیا جائے. میکسیمم بچے کے بال اگر آپ تولیں گے تو اماں 10 گرام نکلے زیادہ. اچھا یہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن نہیں مونڈانا کر نہیں ہے. جب بھی آپ پہلی مرتبہ بچے کے بال مونڈیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. یہ باپ کا حق ہے. ہمیں کیا کرتی 6 مہینے تک زلفان چھوڑ ڈالتی، 7ویں مہینے کہاں لگ جاتے ہیں؟ بولو جی شیوانا سمندرا سی سمندر مسلمانہ بنا لیے سو. شیوانا سمندرا وہ جگہ کا نام، شیوا کی سمندر کو جاتی، منڈا کو وہاں پانی میں بہا کو آتی، وہاں کے پانی میں بہانا کر کیا بیٹے مونڈنے کے بعد اس کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کریں، ان بالوں کو کہیں بھی پانی میں بہا دیں. بلف کچھ جانا، سیو سمندر کچھ جانا، یہ سب ہماری بنائی ہوئی شریعت ہے. تو بہرحال بچہ پیدا ہوا، اذان دی، اقامت دی، بہترین نام رکھا، تہنیک کی، 7ویں دن عقیقہ کیا، بالوں کو تول کر بالوں کے وزن کے مقدار چاندی غرباء میں تقسیم کر دیا گیا. یہ بچے کا 8واں حق ہوتا ہے. یہ تو رہا مرد بچے کا مسئلہ. بھائی کو بچی کو جس طرح مرد بچے کو ختنہ کراتی، بھائی کو بچیاں کو کان چھدائی، ناک چھدائی کراتے ہم لوگ. شریعت میں اجازت ہے، کان چھدوانا چاہیں چھدا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اس کے لیے رسم کرنا بالکل جائز نہیں. اچھا رسمہ بھی کئی کو کرتے ہیں معلوم، باوا کان چھدا دلیا تو رسم رکھے تو نانی ٹاپسن پہ نہ ڈالتی ہے، بہت چالو پارٹیاں خرچہ نکال لیتی رسم کرنے کی. اسی طرح بے شرمی کی بات، بچی جب بالغ ہوتی ہے تب ایک رسم کی جاتی ہے. یہ امت کے اندر پیدا ہونے والی بے شرمی کی انتہا ہے. ایک بچی نابالغ تھی، اب بالغ ہو گئی، شریعت کی وہ مکلف، نماز اس پر پاک ہونے کے بعد فرض، آج تک کی نمازیں اس کے لیے معاف ہو سکتی تھی لیکن آئندہ نمازیں معاف، روزہ اس پر فرض، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا فرض، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا سفر کر سکتی ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. شریعت کا حکم جس طرح ایک 17 سال کا بچہ 18+ بنتے ہی ہندوستان کا شہری پہلے بھی تھا اب بھی ہے لیکن ووٹ ڈالنے کا ادھیکار مل جاتا ہے، ایسے ہی نابالغ بچی بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا اس پر لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ پروموٹ کرتے، خاندان میں پورے ہم کو بلانا، چکسا ملوٹ لگانا، رسمہ کرنا، لائٹنگاں ڈالنا، دعوتیں شاوتیں کرنا، یہ سارے کے سارے امور ناجائز ہیں. اور 10واں حق بچے کے پیدا ہونے کے بعد، 5واں بچے کا 10واں حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس بچے کو بہترین تعلیم دی جائے، بہترین تعلیم دی جائے. اب تعلیم کہتے ہی بعض جنے سوچتے ہیں یہ مولوی صاحب مدرسے کو بھیجو کہتی، انٹلیکچوئلز دانشوران مست پڑھو دنیا کی تعلیم کہتے ہیں. شریعت مطہرہ میں دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم کا بٹوارا نہیں. ساری دنیا کے اندر ایک تو ہے دینی اعتبار سے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مکتب دار ارقم میں، سب سے پہلا مدرسہ مدرسہ صفہ میں مسجد نبوی میں شروع فرمایا تھا، لیکن اس کے اس تاریخ سے ہٹ کر اگر دنیاوی سطح پر دیکھا جائے، ساری دنیا کے اندر سب سے پہلے جو یونیورسٹی بنائی گئی اس یونیورسٹی کا نام ہے قروئین یونیورسٹی، موراکو کی، اور اس یونیورسٹی کو بنانے والی ایک مسلم خاتون تھی، فاطمہ مہری اس کا نام تھا۔ اس کو مہر میں جو رقم ملی تھی اس سے اس نے قروئین کی جامع مسجد کے اندر ایک مدرسہ اور اسکول قائم کیا، اور اس کے اندر وہاں سے ایک یونیورسٹی کا آغاز ہوا۔ اگر آپ یہ بات چاہیں تو گوگل میں تلاش کر کے دیکھ لیں، اولڈسٹ رننگ یونیورسٹی آف ورلڈ اگر آپ ڈالیں گے آپ کو مل جائے گا موراکو کے اندر قروئین کی مسجد میں، جامع قروئین کے اندر قروئین یونیورسٹی کے نام سے فاطمہ فہری نے سب سے پہلے قروئین یونیورسٹی کا آغاز کیا۔ وہیں سے فرسٹ سٹینڈرڈ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کا یہ سلیبس تیار ہوا، اور اسی فاطمہ فہری کا بنایا ہوا ماسٹرز یا ڈگری کمپلیٹ کرتے تو انہیں اپرون پہنایا جاتا ہے۔ اسی فاطمہ فہری نے اسی زمانے میں یہ بنا دیا تھا کہ جب کوئی ماسٹرز کرتا ہے تو اسے ایک بلیک کیپ پہنائی جائے گی اور ہاتھ میں اسے سند دی جائے گی۔ یہ بنانے والی فاطمہ فہری قروئین یونیورسٹی، اور اس قروئین یونیورسٹی کے اندر دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک بچہ قرآن بھی پڑھتا، حدیث بھی پڑھتا، فقہ بھی پڑھتا، تفسیر بھی پڑھتا، ساتھ ہی ساتھ میتھمیٹکس بھی پڑھا کرتا، جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا، بایولوجی بھی اسے پڑھایا جاتا، کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی، کوئی بٹوارا نہیں تھا۔ لیکن ناپاک انگریزوں کے قدم جب ہمارے بھارت کے اندر پڑے تو اب اس نے دیکھا سارے بھارت کے اندر جتنے اسکولز اور مدرسے کے نام پر تعلیم ہو رہی ہے ان پر زیادہ تر مسلمانوں کا کنٹرول ہے، اور مسلمان دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھا رکھے ہیں۔ تو اب اس نے ایک بیج بو کر اس نے ایسے اسکولز قائم کیے جس اسکول کے اندر قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر سے ہٹا کر میتھ، سائنس، سوشل اس طرح کی چیزیں رکھ دی۔ اب دیکھا علماء نے لوگوں کا ایک بڑا مجمع ادھر جا رہا ہے، کیوں؟ اگر ان کے اسکولز میں پڑھیں گے انہیں گورنمنٹ جاب ملے گی، اس لیے علماء مفکرین کھڑے ہوئے اگر اس طرح رہا تو دین کی بنیادی باتیں ختم ہو جائے گی، اس کے لیے ضروری ہے ہم ایسے ادارے قائم کیا جائے جہاں پر فقط دین کی تعلیم دی جاتی ہو۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ کا وجود ہمارے بھارت کے اندر آغاز ہوا، اور آج بھی مڈل ایسٹ کے علاقے میں اگر آپ جا کر دیکھیں، سارے کے سارے مڈل ایسٹ کے علاقے میں دیکھ لیں جتنے مدارس اسلامیہ ہیں وہاں صرف مدرسے کی فقہ، تفسیر، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ انہیں میتھمیٹکس بھی پڑھایا جاتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے، جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں سے مفتی بن کر فارغ ہونے والا صرف مفتی نہیں رہتا، ماسٹرز بھی کمپلیٹ کر کے وہ باہر نکلتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے علم کو بانٹ دیا۔ دین اور شریعت مطہرہ کے اندر علم کی تقسیم دو ہی باتوں پر ہوئی، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع، ایک وہ علم جو نفع دینے والا، ایک وہ علم جو نفع نہ دینے والا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں، اس دعاؤں میں یہ دعا ملے گی، اللہم انی اسألک علما نافعہ، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ علم لا ينفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع عنایت نہ فرماتا ہو۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دے، اسے نفع دینے والا علم عطا فرمائے، وہ نفع دینے والا علم دنیا کا نفع بھی دے، آخرت کا نفع بھی دے۔ فقط دنیا کی تعلیم میں لگ گئے، دین کی تعلیم کے ہم نے اگر اپنے اولاد کی فکر نہ کی تب بھی ہم مجرم، فقط دنیا کی تعلیم میں لگا دیا، دین کی تعلیم کی فکر نہ کی تب بھی مجرم، اگر فقط ہم نے پڑھانے میں لگا دیا اور اسے دوسری چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دلائی تب بھی مجرم، اگر ہم نے کام دھندے پہ لگا دیا، نہ مدرسے کی تعلیم، نہ مکتب کی تعلیم، نہ اسکول کی تعلیم دی، اس کو تعلیم سے محروم رکھا، تب بھی وہ والدین اللہ کے دربار میں مجرم کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو دین اور شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اس میں فرمایا گیا اولادیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں، اولادوں کے حقوق کو ادا کریں، بلا پیدا ہونے کے بعد اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت دی جائے، اس کا بہترین نام رکھا جائے، اسے اچھے لوگوں کے ذریعے سے تہنیک دی جائے، بچہ جب 7 یا 14 یا 21 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بالوں کو مونڈ کر اس کے برابر چاندی کی تقسیم کی جائے، اور اسی طرح
جب اس کو ختنے کا موقع آئے تو سنت ابراہیموں کو رواج دیا جائے، لیکن اس کے لیے کسی طرح کی رسم و رواج خرافات میں مبتلا نہ ہو، اور بچہ جب پڑھنے لکھنے کے لاق ہو جائے تو اسے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی نفع دینے والی تعلیم کا اس کو وافر حصہ دلانا یہ ماں باپ کا حق بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔